محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیمور لنگ تیموری سلطنت کے بانی اور پہلے حکمران گزرے۔ 1336 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے اور 1405 عیسوی میں وفات پائی، یعنی ان کی ایج تھی 69، 69 سال۔ 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، اور شیخ زین الدین بغدادی فرماتے ہیں کہ تیمور لنگ مرض الموت، یعنی وہ آخری بیماری جس کی وجہ سے موت ہوئی، وفات ہوئی، مرض الموت میں مبتلا تھے۔ ایک دن شدید غم کی وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ کچھ دیر کے بعد حالت سنبھلی تو لوگوں نے صورتحال بتائی کہ بیماری کی شدت کے سبب اچانک آپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، رنگ بدل گیا تھا۔ اس پر تیمور لنگ نے کہا کہ میں نے عذاب کے فرشتے دیکھے، وہ میری طرف آ رہے تھے، انہیں دیکھ کر مجھ پر شدید غم کا غلبہ ہوا جس کی وجہ سے میرا رنگ کالا ہو گیا تھا۔ پھر جلد ہی امت کے غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور فرشتوں سے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ میری اولاد سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر فرشتے واپس لوٹ گئے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی لکھتے ہیں کہ تیمور لنگ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور پاس ہی تیمور لنگ بھی بیٹھے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھنے والے سے فرمایا، اے محمد بن حسن، تیمور لنگ میری اولاد سے محبت کرتا ہے۔ حضور کی نسبت والی چیزوں سے، حضور کی نسبت والوں سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، یہ ضروری بھی ہے اور یہ آخرت میں بیڑا پار کر دیتا ہے۔ اور بڑی عظمت اور شان والی اور بڑے اونچے مقام والی یہ بات ہے کہ حضور کی اولاد سے، حضور کی آل سے، اہل بیت سے اور صحابہ سے محبت کی جائے، جیسا کہ 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیت کریمہ اترنے سے پہلے اہل بیت معاذ اللہ گنہگار تھے، اس کے بعد پاکی عطا ہوئی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ پاک تم کو گناہوں اور بد اخلاقی کی نجاست سے آلودہ نہ ہونے دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی پاکیزہ ازواج اور آپ کی اولاد پاک گناہوں سے پاک ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ اہل بیت کے فضائل کا منبع ہے، اس سے اہل بیت کی اعلیٰ خصوصیات اور بلند شان و عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اہل بیت پاک کو تمام برے اخلاق سے پاک رکھا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو ان کے بلند مقام اور مرتبے کے لائق نہ ہو، اللہ پاک انہیں اس سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ پاک انہیں بچا لیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کون ہے؟ مختلف اقوال اس بارے میں۔ یہ کہنا اولا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ حضرت امام حسن، امام حسین، مولا علی بھی انہی میں شامل ہیں۔ یہاں یہ بات خیال میں رہے کہ اہل بیت پاک گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں، کیونکہ معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے گناہ ہونا ممکن تو ہے مگر اللہ گناہوں سے بچا لیتا ہے، اللہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرات کے جن سے گناہ ہونا شرعاً ممکن ہی نہیں، نبیوں سے یا فرشتوں سے گناہ ہونا ممکن ہی نہیں، وہ معصوم ہے۔ لوگ آج کل بچوں کو معصوم کہتے ہیں، جواز کا کسی بندے کو یہ بڑا معصوم ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، اور بچے کو بھی معصوم نہیں کہنا چاہیے۔ معصوم صرف فرشتے اور اللہ کے نبی، تمام انبیاء کرام، ان کو معصوم کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ سادات کرام میں سے وہ بلند رتبہ حضرات جو ولی اللہ ہے، جیسے بی بی فاطمہ زہرا، امام حسن و حسین، ایسے ہی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، حضور داتا گنج بخش علی حجویری وغیرہ وغیرہ، یہ تو گناہوں سے محفوظ ہیں۔ دیگر جو سادات کرام ہیں ان سے گناہ ہو تو جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ پیارے آقا کے صدقے ان کے گناہوں پر پکڑ نہیں ہوگی، ہمیں یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس زمر میں دو فرامین، حضرت ہر سید صحیح النسل، یعنی وہ سید کہ واقعی علم الہی میں حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا حصہ ہے، جز ہے، اور حضور کے جسم کا کوئی جز جہنم میں نہیں جاتا۔
ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ہاں سلامت ایمان، یعنی جس سید زادے کا ایمان سلامت ہو اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، اللہ کے کرم سے پختہ امید یہی ہے کہ جو اس کے علم میں سید ہیں ان سے اصلاً کسی گناہ پر کچھ مواخذہ نہ فرمائے۔ تو سیدوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، حضور کی نسبت کی وجہ سے ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک سید گھرانہ کچھ دن پہلے ہی عمرے پہ گیا، ان کے ساتھ چھوٹا بچہ بھی تھا، انہوں نے بچے سے کہا کہ یہ آپ کے نانا جان ہے۔ حضور چونکہ سارے سیدوں کے نانا جان ہیں، تو بچے سے کہا یہ آپ کے نانا جان ہے۔ بچے نے ضد کی میں نے نانا جان کے پاس رہنا ہے، نانا جان کو دیکھنا ہے، رہنا ہے۔ بہرحال ان کے عمرے کے دن پورے ہو گئے، ہم واپس جانے لگے، جنت البقیع کی طرف سے جا رہے تھے، بچہ ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے میں نے نانا کے پاس رہنا ہے۔ اتنے میں بچے کی روح روانہ ہو گئی اور نانا نے اپنے پاس رکھ کے لیا، وہیں جنت البقیع میں دفن ہو گیا بچہ۔ نانا نے اپنے پاس جسے چاہتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں، خوش نصیب لوگ جنت البقیع میں رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص نے سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچھلے لگائے اور جسم مبارک سے جو خون نکلا اسے دیوار کے پیچھے جا کر پی لیا۔ آپ نے جب اس سے پوچھا کہ وہ خون کا کیا کیا، اس کے رسول اللہ وہ خون مبارک وہ زمین پر بہانا مجھے گوارا نہیں ہوا، میں نے پی لیا، اب میرے پیٹ میں ہے۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا جانوں نے خود کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ جس کا خون حضور کا خون جس کے پیٹ میں چلا جائے وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب حضور زخمی ہوئے تو حضرت مالک بن سنان ان زخموں کا خون چوس کر پی گیا۔ حالانکہ خون پینا حرام ہے، خون پینا حرام، خون ناپاک ہوتا ہے، تو خون جو بہہ جائے وہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن حضور کا خون جو پی جائے وہ ایسا پاک خون ہے، ایسا پاک کرنے والا خون ہے کہ وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ مالک بن سنان رضی اللہ عنہ یہ صحابی انہوں نے حضور کا وہ خون پی لیا، تو حضور نے انہیں خوشخبری دی کہ جو جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھے۔ جب سے خون پیا اس دن سے وہ جنتی ہو گیا، دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی۔ اور فرمائیے جن صحابہ کرام نے پیارے نبی کے جسم پاک سے نکلا ہوا خون مبارک پی لیا وہ جہنم سے محفوظ اور جنت کے حقدار ہو گئے، تو وہ پاک حضرات جو اسی خون سے بنے ہیں، جو حضور کی اسی اہل بیت سے ہیں، اسی نسل سے ہیں، اور وہ مبارک خون ان کی رگوں میں جاری ہے، تو انہیں جہنم کی آنچ کیسے آ سکتی ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے جو اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کرے گا اللہ اس پر عذاب نہیں فرمائے گا۔ یاد رہے خون حرام ہے، ویسے انسان کسی حلال جانور کا بھی خون پینا جائز نہیں ہے، یہ خون ناپاک ہوتا ہے، مگر ہمارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، آپ بے مثل و بے مثال ہیں، آپ کا خون مبارک ناپاک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک صحابہ کرام نے جسم پاک سے نکلا وہ خون مبارک پیا ہے اور پیارے آقا نے منع نہیں فرمایا۔ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ آپ کے خون مبارک کا حکم عام انسانوں جیسا نہیں ہے، اور جس قول سے یہ لازم ہے کہ حضور عام انسانوں کے برابر ہے وہ کسی جاہل احمق کے خون کی بات نہیں ہو سکتی ہے، بھلا کہاں وہ عالی رتبہ ہے، کہاں عام انسان ہے۔ اللہ پاک ہمیں گستاخوں سے محفوظ رکھے، لوگ جو اس طرح کی باتیں حضور کی شان میں کرتے ہیں ان کی شان نرالی ہے۔ ایک مقام وہاں ہم نے زیارت کی جہاں پہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پیارے آقا کی بیٹی، اپنی بیٹی سے حضور بڑی محبت فرماتے تھے، تو حضرت فاطمہ زہرا کی دوست تھی، سہیلی تھی، وہ بھی فاطمہ نام تھا ان کا، وہ تھی یہودی، کسی یہودی کی بیٹی تھی، یہودی تھی لیکن اس سے تھوڑی دوستی تھی بچپن کی۔ اس گھر پہ ہم گئے، وہ جو فاطمہ یہودی تھی، پہلے کچھ اور نام ہوگا، تو اس سے اس کا گھر دیکھا ہم نے، آج کل انہوں نے وہاں کچھ اور بنا لیا، کوئی ادارہ مدرسہ وغیرہ بنا لیا، پھر بلڈنگ ہوئی ہے۔ اس کی سٹوری ہمیں بتائی جو ہمارے ساتھ تھے، یہاں پہ اس یہودی لڑکی نے حضرت فاطمہ کی دوست تھی ان کو انوائٹ کیا شادی پر۔ ویسے تو سیدہ فاطمہ جس شادی میں جاتی تھی جو نارمل کپڑے ہوتے تھے وہی پہنتی تھی، سادے کپڑے وہی جو استعمال والے وہی پہن کے جاتی تھی، لیکن اس پر انہوں نے حضور سے عرض کی کہ رسول اللہ اب
وہ جو کہ یہودی ہے اور وہاں وہ امیر ایریا پوش ایریا تھا، جیسے ہمارے یہاں نا پوش ایریا کوئی ہوتا ہے ٹی ایچ اے بیریا اس طرح کے، اب وہاں پوش ایریا ہے، وہاں بڑے بڑے روساں ہوں گے مدینے کے امیر لوگ بھی، ان کی بچیاں ہوں گی، انہوں نے بڑے مہنگے مہنگے کپڑے پہنے ہوں گے، صحیح تیار وغیرہ ہو کے آئی ہوں گی، تو بڑی مجھے شرمندگی ہوگی وہاں پہ میری اس حالت میں اس کپڑوں میں، تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، اتنے میں جبریل علیہ السلام جنت سے جوڑا لے کے آ گئے، جنتی جوڑا آیا حضرت فاطمہ زہرا کے لیے، اور جوڑا بہن کا ہے، اس یہودی دوست کی شادی میں انہوں نے شرکت کی۔ اب وہ ایسا پیارا جوڑا تھا، جنتی جوڑا جو تھا، جنتی جوڑا دیکھ کر ہی کئی لوگ تو وہاں بے ہوش ہو گئے، وہ دلہن اس کی زیارت کی تاب نہ لا کر اس کے جو جنتی جوڑا تھا وہ تو فوت ہو گئے، اس کی روح نکل گئی۔ یہ تھوڑی پریشان ہوئی، وہ یہ سارے یہودی کیا کہیں گے کہ اس نے آگے دلہن کو ہی مار دیا اور اتنے لوگوں کو بے ہوش کر دیا، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اتنے میں انہوں نے اس لڑکی کے پاس گئی کہ فاطمہ اٹھو اور میں تمہارے لیے آئی ہوں، اس طرح کے الفاظ کہے، اور اتنے میں وہ زندہ ہو گئی دوبارہ، جب دوبارہ زندہ ہوئی اب اس نے آ کے باقیوں کو بتایا کہ میں تو مر گئی تھی، اور وہاں جا کے میں نے جو حالات دیکھے سارے، وہاں تو مسلمان ہی کامیاب ہیں، اہل ایمان جو کلمہ پڑھنے والے حضور کے، ہم لوگ جو یہودی ہیں تو جہنم میں جل رہے ہیں۔ اس کے بعد جتنے وہاں موجود تھے کفار کافی سارے مسلمان ہو، وہ فاطمہ جو ان کی دوست تھی حضرت فاطمہ کے صدقے میں وہی مسلمان ہو گئی، سہیلی ان کی، اور باقی مسلمان ہو گئے، وہ گھر اب بھی موجود ہے، اس کی ہم نے زیارت کی۔ اس طرح اور بہت ساری حضور کی یادیں ہیں، مدینے میں تو بہت سرکار کی یادیں ہیں۔ ایک جگہ ہم قبا مسجد کے پاس ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے، سب سے پہلے قبا مسجد بنائی، اسلام کی سب سے پہلی مسجد قبا مسجد تھی۔ قبا مسجد کے ایک کونے میں وہاں ایک صحابی کا گھر تھا، حضور دن وہاں گزارتے تھے، اسی طرح رات قریبی گھر تھا، وہاں باغ ہی ہے، قبا مسجد قریبی ابھی وہ باغ ہے، رات وہاں گزارتے تھے ایک صحابی کے گھر، قریب ایک کنواں تھا، وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں پاؤں لٹکا کے جب بیٹھتے تھے، صحابہ سے گپ شپ لگاتے تھے تو پاؤں لٹکا کے بیٹھتے تھے، کنویں کا پانی نیچے سے اوپر آ جاتا تھا پاؤں چومنے کے لیے، اچھل اچھل کے پانی اوپر آتا تھا، پاؤں چوم کے جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ کنواں صدیق اکبر کے دور میں بھی تھا، پھر عثمان غنی کے دور میں، عثمان غنی حضور کی انگوٹھی، جو حضور کے بورے میں بہت ساری انگوٹھی ٹرانسفر ہوتی گئی صحابہ کرام، صدیق اکبر کے پاس تھی، پھر سیدنا فاروق اعظم کے پاس تھی، پھر اسی طرح عثمان غنی کے پاس تھی۔ عثمان غنی کے ہاتھ میں انگوٹھی پکڑی ہوئی تھی، اور اسی کنویں میں اسی طرح حضور کی یاد میں بیٹھے کہ حضور یہاں بیٹھا کرتے تھے، حضور یہاں ایسے ٹانگیں نیچے لڑکا کے بیٹھتے تھے، یہ پانی چومتا، پاؤں چومتا تھا، پاؤں لٹکاتے تھے، اور انہیں تصورات میں حضور کو یاد کر رہے تھے، پھر صحابہ کے دور کو یاد کر رہے تھے، اور انگوٹھی ہاتھ میں پکڑی اسے کھیل رہے تھے۔ اتنے میں انگوٹھی گر گئی، مہر نبوت والی انگوٹھی اس پانی میں گری، پھر آپ نے اس کا سارا پانی نکالا، انگوٹھی نہیں ملی، ساری ریت نکالی، انگوٹھی نہیں ملی۔ تو آج کل اس کنویں کو بند کر دیا گیا، لیکن اس پہ نشان موجود ہے، کنویں کا اوپر سے نشان موجود ہے، نیچے کنواں ہے لیکن اوپر سے بند ہے، اس کی میں نے وہ ویڈیو بنائی، اس میں وہ موجود ہے، اس کی لوکیشن بھی۔ اسی طرح اس کے قریب ایک مسجد ہے جہاں حضور اپنے ایک صحابی کی عیادت کے لیے آئے ان کے گھر میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں نماز ہی پڑھا دیں، جماعت بھی کرا دیں۔ آج کل وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، حضور نے وہاں جماعت کرائی، حضور جب واپس جا رہے تھے پیچھے سے صحابی کا انتقال ہو گیا، اس جگہ کی زیارت کی۔ تو بہت ساری زیارتیں قبا مسجد کے قریب قریب موجود ہیں، بڑی حضور کی یادیں ہیں وہاں۔ بس راتوں کو بھی ہم نکل جاتے تھے، پھر راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، پوری رات گزر جاتی تھی، مزہ آتا تھا۔ اللہ پاک بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ پھر بھی بہت ساری زیارات رہ گئی ہیں، اور سب کو زیارات پتہ نہیں ہوتی، بسوں والوں کو، ٹیکسیوں والوں کو، بس خاص خاص عاشق کے رسول ہوتے ہیں جن کو حضور کی یادیں اور یہ نسبتیں، یہ زیارات ان کو پتہ ہوتی ہیں، ورنہ جس سے آپ بات کریں گے ٹیکسی والے سے یا بس والے سے، وہ کہیں گے جی کلو ساری زیارتیں ہم کرائیں گے، کتنی کراتے؟ 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، کوئی ٹیکسی والا 18-20 کرا دے گا، کوئی 30 کرا دے گا، حالانکہ 50 سے زائد زیارات جو مجھے پتہ چلی وہاں موجود، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گی، یعنی جن کی نسبت حضور سے ہے، حضور کی یادیں ہیں، صحابہ کی یادیں ہیں۔ تو اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں بار بار جانا نصیب کرے گا تو انشاءاللہ ساری زیارتوں پر حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔